معروف ناول جو بانو قدسیہ کی شناخت بنا. ایک ایسی کتاب ہے یہ کہ اس میں مختلف ادوار ہے. راجہ گدھ میں جو شائع ہونے والا ایک ناول ہے وہ 1981 میں اس کو موضوع کے لحاظ سے در حقیقت ہمارے معاشرے کے مسائل کے حوالے سے اجاگر کیا گیا. معاشرے کے مسائل کے حوالے سے جو یہ راجہ گدھ ایک ناول آیا, اس نے بانو قدسیہ کو ان کی پہچان دی. دیوانگی کے حوالے سے تشکیلی مراحل میں اس کو جو ہے وہ گزارا گیا, بالخصوص ہمارا نوجوان طبقہ اور ان کے لیے یہ گراں قدر حیثیت کا حامل ناول مڈل کلاس کی جوان نسل کے محض اس لیے دلچسپی کا باعث کہ اس میں مڈل کلاس طبقے کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا. ناول کے بنیادی کردار یونیورسٹی کی کلاس میں ایک دوسرے سے آشنا ہوتے ہیں. ان میں جو ہے وہ کشش ثابت ہوتی ہے. بانو قدسیہ نے جذبات, اقدار کے بحران اور اپنے ناول کا اس کو جو ہے وہ موضوع بنا لیا. جو آپ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں کہ ہم کالج جاتے ہیں, کالج میں ہماری دوستیاں ہوتی ہیں, کچھ لوگ ہمارے ساتھ جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ کلوز ہوتے ہیں, ہمارے فرینڈز بن جاتے ہیں, لیکن ایک کلاس جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے, مڈل کلاس اور لیٹ کلاس. یہ لیٹ اور مڈل کلاس کا جو ایک ڈفرنس ہے نا, یہ ہم کبھی نہیں نکال پاتے. اس طرح کے ناول ہمیں یہ سکھاتے ہیں, اس طرح کے ناول سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک مڈل کلاس فیملی سے بھی ایک اچھی شخصیت جو ہے وہ اجاگر ہوتی ہے, اور اس کو آگے پھر کون کون سے مسائل کا, کون کون سی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب یہ کہانی کیا ہے, یہ تھوڑی سی میں آپ کو بتا دوں کہ راجہ گدھ جو یہ ایک بک ہے, اس کی سٹوری کیا ہے, یہ ناول کیا ہے. یہ گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھنے والے ایک دیہاتی لڑکے کی سٹوری ہے. یہ لڑکا قیوم ایم اے سوشیالوجی کر رہا ہے, لیکن فلسفے میں وہ افلاطون کا بھی باپ ہے. انسانی نفسیات, اس کے پیچیدہ مسائل, الجھنیں اور تجزیہ اس ناول کا آپ یہ کہہ دیں کہ کنکلوژن ہے. لیکن ان سب کو بیان کرنے کے لیے عجیب سے کرداروں کا انتخاب کیا گیا, جس میں قیوم کے ساتھ 5 لڑکیاں پڑھتی ہیں, 5 ہی لڑکے پڑھتے ہیں. کلاس کا پہلا دن ہے اور ایک کلاس میں جو ہے وہ بھونچال کی صورتحال ہے. پھر ایک جو ہے وہ اس میں جو کریکٹر ہے وہ سیمی آفتاب سے جو ہے وہ کروایا گیا, اور پھر وہ ان کو اس سے جو ہے وہ یہ جو کریکٹر ہے قیوم, اس کو سیمی آفتاب سے جو ہے عشق ہو جاتا ہے. اور پھر قیوم اور کلاس کے لیکچر سر سہیل جو ہے وہ سیمی سے نرالی قسم کا, ان کو بھی عشق ہو جاتا ہے. اب جس میں وہ آفتاب کو اپنا رقیب نہیں گردانتے, یہ بڑا ہی ڈھیٹ پن والا عشق ہے. بڑے ڈیفرنٹ قسم کا عشق جو ہے وہ اس میں بانو قدسیہ نے جو ہے وہ لکھ دیا ہے. بڑے ڈیفرنٹ قسم کا جو ہے وہ عشق اس میں جو ہے وہ دکھایا گیا ہے کہ ایک لڑکا ہے جو مڈل کلاس فیملی سے ہے, دیہاتی فیملی سے اس کا تعلق ہے, اور وہ ایک لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو عشق ہو گیا ہے, جس کو سیمی کے کریکٹر کو جو ہے وہ کریکٹرائز کر دیا گیا ہے. وہیں ایک سر سہیل بھی ہیں, ان کے ٹیچر بھی ہیں, جن کو اسی خاتون سے جو ہے وہ عشق ہو گیا ہے. مرد حضرات کو بہت عشق ہو جاتے ہیں, اور کبھی بھی ہو جاتے ہیں, کہیں بھی ہو جاتے ہیں, کسی بھی ٹائم چلتے چلتے بھی ہو جاتا ہے. عشق کا نام دے دیتے ہیں اس کو. عشق نہیں ہوتا بھائی, دھوکا ہوتا ہے, فریب ہوتا ہے, آنکھوں کا ایک چسکا ہوتا ہے, جس کو آپ عشق کا نام دے دیتے ہیں. عشق دنیا میں 2 ہی لوگوں نے کیا, عشق دنیا میں 2 ہی دفعہ ہوا. ایک اللہ نے کیا تو کائنات بنا دی, ایک حسین نے کیا تو اپنی ہستی مٹا دی. بس یہ 2 ہی عشق تھے. تیسرا کوئی عشق جو ہے وہ اس کی کوئی داستان نہیں ملتی. وہ محبتیں تھیں, وہ آنکھوں کی ایک ٹھنڈک تھی. یہی ناول ہے راجہ گدھ. بانو قدسیہ ایک ایسی شخصیت, ایک ایسا قلم کہ جنہوں نے ہمیشہ سے ان خواتین, ان مرد حضرات کو اجاگر کیا, ان کی فیملیز کی چیزیں جو وہ نکال کر لے کر آئیں, محبت کے وہ ادوار کھولے جو اور کسی نے نہیں کھولے. پھر اب عشق کی داستان چلی ہے تو آگے یہ چل کے کہاں ختم ہوتی ہے, اس حوالے سے بھی جو بات کرتے ہیں. پھر اس میں جو زیر بحث ٹاپک لائے گئے وہ عام انسانوں یا تعلیم یافتہ افراد کا اعتقاد نہیں تھا, لیکن کافی حد تک بانو قدسیہ ان ٹاپکس کو واضح کرنے میں کامیاب بھی رہیں. اگر وہ صحیح کرداروں کا انتخاب کرتی تو ناول کی کہانی اتنی جو ہے وہ الجھتی نہ. اس میں جو جب اس کو ڈراماٹائز کیا گیا یا اس میں جو ہے وہ کریکٹرائزیشن کی گئی, تو اس میں جو کریکٹرز جو انٹروڈیوس کروائے گئے وہ بہت کوئی اتنے خاص نہیں تھے, یا انہوں نے اتنی کوئی خاص جو ہے وہ اپنی پرسنالٹی کو اجاگر نہیں کیا. نوجوان نسل کے لیے جن میں آپ نے شعور بیدار کرنا تھا یا شعور دینا تھا, یا بہترین اور سبق آموز قسم کی جو ہے وہ اس میں چیزیں ہونی تھی, وہ تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ اس میں جو ہے مسنگ دکھائی دی. لیکن بہرحال بانو قدسیہ ایک بہت بڑی رائٹر, میں یا آپ ان کے بارے میں جو ہے وہ کوئی تجزیہ نہیں کر سکتے, ان کے حوالے سے ان کے قلم کے حوالے سے ہم ان کو نہیں کہہ سکتے. لیکن جو معاشرے کا ایک پہلو ہے, اگر میں ایز اے ماہر نفسیات بھی دیکھوں کہ اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو محبت ہے کیا.
ہم نے محبت کو سمجھا کیا ہے، اور اگر ہم اسے اپنے قلم میں لکھ رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، تو پھر کیا ہم نے اس قلم اور اس رائٹنگ اور اس کریکٹرز کے ساتھ پراپر انصاف کیا ہے؟ کیا وہ کریکٹر پراپر کے پراپر ہماری اس سوچ سے میچ کرتے ہیں جو ہم نے لکھ دیے ہیں؟ یہ جو کریکٹرائزیشن جو ہے وہ ہو گئی ہے، یہ سمجھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ پھر جناب پہلے تو اس کا جو ٹائٹل ہے راجہ گدھ، اس کو مسترد کر دیا گیا تھا، پھر منسوخ کرا دیا گیا، پھر جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا، پھر اس کا جو ہے وہ پورا پراپر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ دیکھا گیا، اور ساتھ اس کے جو ہے وہ چلتے چلتے جو ہے وہ پھر راجہ گدھ جو ہے وہ اس کا نام فائنل ہو گیا کہ جی اسی کا جو ہے وہ نام جو ہے رکھ دیا جائے گا۔ اب اس میں اگر آپ دیکھیں بھی تو یہ جو فرنٹ پیج پر ایک پکچر بنی ہے، یہ کیا جو ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہے؟ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی راجہ گدھ کیا؟ اس میں ایک مڈل کلاس کی وہ سوچ اجاگر کی گئی ہے جس میں وہ اپنے آپ کو راجہ تصور کرنا شروع کر دیتا ہے، جس میں وہ یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز میرے تابع اور میں جو چاہوں مرضی کر سکتا ہوں۔ کالج میں لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتے ہیں تو وہاں پڑھائی کم اور عشق معشوقیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ فلاں لڑکی جو بہت اچھے کپڑے پہن کر آئی ہے، فلاں کے بال بہت اچھے ہیں، فلاں کی آنکھیں بہت اچھی ہیں، فلاں بولتی بہت اچھا ہے، فلاں کھاتی بہت اچھے طریقے سے ہے، تو سبھی اچھی ہیں۔ اگر ہم گھر سے ہی یہ تربیت دیں، اس ناول میں یہ چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے کہ اگر ہم بچوں کو یہ سمجھا کر بھیجیں کہ بچوں آپ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ نے اپنی اسٹڈیز کرنی ہے، جو لڑکیاں جو خواتین آپ کے ساتھ پڑھتی ہیں وہ بھی آپ کی ماں بہن بیٹیوں جیسی ہیں، ہم یہ تعلیم تو دیتے نہیں ہیں۔ ہم اپنے بیٹے کو کہتے ہیں، اپنے بچے کو کہتے ہیں بیٹا جو پسند آئے نا بتا دینا۔ اب بیٹے کو 6 پسند آئے تو 6 کا 6 بتا دے، ظاہر ہے پسند تو پسند ہے، آپ کو کوئی پسند آ سکتا ہے، ابھی 5 منٹ پہلے کوئی پسند آیا، 6 منٹ بعد دوسرے کوئی اور بھی پسند آ سکتا ہے۔ تو راجہ گدھ ایک ایسا موضوع ہے جو لوگ عشق کو پسند کرتے ہیں، محبت کو پسند کرتے ہیں، یا پھر نئی نوجوان نسل کے لیے اس میں بہت سارا میسیج ہے۔ آپ اس کو پڑھیے، اس کا کنکلوژن دیکھیے، اس کا کنکلوژن یہ نکالا گیا ہے کہ ہم جذباتی نہ ہوں، ہم جذبات میں آ کر کوئی فیصلہ جو ہے وہ نہ دیں، اور جذبات میں آ کے محبت جو ہے وہ نہیں کی جاتی۔ محبت ایک تو ہو جاتی ہے اور دوسرے محبت نبھائی جاتی ہے۔ میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں محبت کی نہیں جاتی، میں یا آپ محبت کر نہیں سکتے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ محبت تو نبھانے کا نام ہے، اور محبت نبھائی جاتی ہے، وہ مڈل کلاس ہو، وہ لیڈ کلاس ہو، وہ جو مرضی کلاس ہو، محبت کو نبھانا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو اس کو نبھائیے۔ اس بک کا یہی موضوع ہے۔ آج ہم نے راجہ گدھ کو جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا، بانو قدسیہ کا ایک بہت خوبصورت ناول، ضرور پڑھیے گا، آپ کو پڑھ کر جو ہے وہ بہت اچھا لگے گا۔ جن لوگوں نے نہیں پڑھا، جنہوں نے پڑھا ہے وہ اس کو بہتر طور پہ سمجھتے ہیں، اور مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والے وہ نوجوان جو باہر نکل کر پڑھنا چاہتے ہیں وہ ضرور پڑھیں، ان کے لیے اس میں بہت بڑا جو ہے وہ سبق ہے۔ عشق کو ملوز خاطر نہ لاتے ہوئے دوسری چیزوں پہ ضرور غور کیجیے گا کہ سبق کیا ملا ہے۔ اسی کے ساتھ بریک لیں گے، بریک کے فوری بعد جب واپس آئیں گے تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی بہت کچھ ہے ہمارے پاس، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہم آپ کو انٹرسٹنگ نیوز بھی دیں گے، اور ساتھ ہی ہم آپ کو جو ہے وہ یہ بھی بتائیں گے کہ اسپورٹس کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور انٹرٹینمنٹ میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا تھوڑا سا انتظار، اور لینی پڑے گی مجھے یہاں چھوٹی سی